آج ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو۔ اس کو کمزور کرنے کے لیے غیروں کی سازشیں طرح طرح سے جاری ہیں۔ سوشل میڈیا کے نام پر طوفان بدتمیزی، میرے پاس اتنے لوگ کلپ بھیجتے ہیں، ان کی پوسٹ بھیجتے ہیں، اعتراض، نبی کی وفات کا دن منا رہے ہو، صحابہ نے نہیں منایا، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، باقی جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو کچھ نہیں، صرف نبی کے میلاد پر ان کے اعتراضات۔ تم کون ہو؟ کیا حیثیت ہے تمہاری؟ تم اگر اس طرح کے اعتراض کرو گے تو کیا تم سمجھتے ہو اہل سنت میلاد منانا چھوڑ دیں گے؟ کیا نبی سے پیار کرنا چھوڑ دیں گے؟ غیروں کی سازشیں، وہ نبی کے بارے میں غلط باتیں کریں گے تو کیا نبی سے ہمارا تعلق کمزور کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، اور رب کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے بلند کیا ہے، کوئی اس کو نیچا کر سکتا نہیں۔ آج جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، میلاد نہیں منا رہے یا میلاد منانے والوں کو غلط کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جب اپنی باری آتی ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میلاد پر خرچہ کریں تو ان کو غریب کی بیٹی یاد آتی ہے جو اپنے گھر میں شادی کرتے وقت، خرچہ کرتے وقت یاد نہیں آتی۔ میچ ہو رہے ہیں، ان کی مہنگی مہنگی ٹکٹیں خرید رہے ہیں، اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ سیاسی جلسے ہو رہے ہیں، میلاد کے اتنے جھنڈے نہیں جتنے وہاں پر ہوتے ہیں، اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ کروڑوں اربوں روپے دنیا میں کس کام میں خرچ ہو رہے ہیں جن میں کوئی ثواب بھی نہیں، اس وقت ان کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ ایک محبت والا میلاد منائے تو ان کو برا لگتا ہے۔ سیدھی سی بات، ان کو نبی سے محبت نہیں۔ جس سے ان کو محبت ہے اس پہ خرچ کرنے کو یہ برا نہیں سمجھتے۔ وہاں خوب خرچ کریں گے، وہاں ان کو کوئی غریب یاد نہیں آئے گا۔ انہیں شاید معلوم نہیں، میلاد منانے والے کھانا کھلاتے ہیں تو کس کو کھلاتے ہیں؟ اس وقت وہ خیرات کرتے ہیں، کس کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ شربت پلاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں۔ مگر سوچ ہے انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، اب وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ ان لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آیا یا انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کی ایسی باتوں سے یہ غیروں کو خوش کرتے ہیں اور ہم میلاد منا کر اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ نبی کی خوشی منانا یہ ایمان والے کا کام ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ واضح رہے۔ میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، پہلے مسلسل تفسیر کی ایک آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، مژدہ لے کر آئے، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ،
تو وہ کہنے لگے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس شہر والے، اس میں بسنے والے ستمگار ہیں، ظالم ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اور ان کے ساتھ کچھ اور فرشتے آئے۔ یہ فرشتے جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ان کو خوشخبری سنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنانے آئے۔ خوشخبری پر خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ قرآن میں کتنا ثبوت چاہیے؟ کہتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے، پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا۔ نبی کی ولادت کی خوشخبری دینا، نبی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینا اللہ کی سنت۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے آئے، کس نے بھیجے؟ فرشتے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے بالبشرا، خوشخبری لے کر آئے۔ کس کی خوشخبری؟ حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ تو محفل میلاد، محفل لوگ جمع ہو کر ذکر میلاد کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی کہ جتنی بڑی نعمت ہو اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو میلاد منانا کیا ہے؟ خوش ہونا اور شکر ادا کرنا، خوش ہونا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نعمت ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم بھی نہ ہوتے، حضرت اسحاق بھی نہ ہوتے، حضرت یعقوب بھی نہ ہوتے۔ خود قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی ولادت کی خوشخبری دینا، نبی کی ولادت کی خوشی کی خبر سنانا، یہ رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے، یہ رب کی سنت ہے۔ لفظ میلاد عربی زبان کا لفظ، اس کے معنی پیدائش، جنم، برتھ۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو بتایا، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل والے اور میونسپیلٹی بلدیہ والے یا آج کل نادرا برتھ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، پیدائش کا آپ کو کاغذ مل جاتا ہے، کس تاریخ کو پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، ماں باپ کون ہے، اسی کا نام برتھ سرٹیفکیٹ ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں۔ عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہا جاتا ہے۔ شہادہ کا مطلب سرٹیفکیٹ اور میلاد کا مطلب برتھ سرٹیفکیٹ۔ اس کو کہتے ہی آج تک شہادہ میلاد ہیں۔ دھیان دینا ذرا، آپ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار ہو، میلاد کا دن لکھنا، جگہ لکھنا، وقت لکھنا، شہر لکھنا، ملک لکھنا، اس وقت کا ذکر کرنا کتابوں میں موجود ہے یا نہیں؟ اونچی ہے۔ تو لکھنا جائز
چھپی ہوئی کتاب کو پڑھنا جائز تو محفل میں بیان کرنا کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ لکھ رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، تو اگر آپ نے یہ چیز لکھی ہے تو لکھنا جائز ہوا، پڑھنا جائز ہوا، محفل میں بیان کرنا کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی محفل لگا کے میلاد کی کیا بیان کیا جاتا ہے؟ نبی پاک تشریف لائے، ان کی آمد کا مقصد، ان کی شان کا ذکر یہی ہوتا ہے نا، تو اس کو ناجائز کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے یہ ناجائز ہے؟ دلیل تم مانگتے ہو، کہاں لکھا میلاد منانا؟ دلیل میں مانگتا ہوں، کہاں لکھا ہے کہ نہ مناؤ؟ کیونکہ دلیل منع کے لیے ہوتی ہے، حرمت کے لیے دلیل ہوتی ہے، کسی چیز کو غلط ثابت کرنا اس کے لیے دلیل چاہیے۔ سمجھاؤں، قرآن میں کہیں لکھا ہے چوری کرو؟ پوچھ رہا ہوں، منع کیا ہے، منع کے لیے دلیل چاہیے۔ آسان کر کے سمجھاتا ہوں، آپ لوگ دفتروں میں جاتے ہو، کارخانوں میں جاتے ہو، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہو، ٹرین میں سفر کرتے ہو، جس چیز سے منع کرنا ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ تمباکو نوشی منع، نو اسموکنگ منع کرنا تھا تو لکھنا پڑا، نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب منع نہیں ہے۔ تو تم منع کرنا چاہ رہے ہو، دلیل تم دو نا۔ فی اصل الاشیاء اباحۃ، ہر چیز کی اصل میں، بنیاد میں اباحت ہے، مباح ہونا، مباح ہونے کا مطلب حلال ہونا، درست ہونا۔ منع کے لیے دلیل چاہیے، لاؤ دلیل دکھاؤ، اور وہ تم دکھا سکتے نہیں، کیونکہ کوئی منع کی دلیل نہیں، بلکہ منانے کی دلیلیں ایک نہیں سینکڑوں موجود ہیں، لیکن تم نے ماننا نہیں، تم نے منانا نہیں، اور ہم نے چھوڑنا نہیں۔ ہم انشاءاللہ مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، مناتے رہیں۔ ہمارا کہنا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ جل جل کے خاک ہو جائیں گے، مگر نبی کا چرچا ختم نہیں، اور جو چرچا کرے گا اس کا بھی چرچا ہوگا۔